اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جو ہمارا موضوع تھا، کل کا جو ہمارا عنوان تھا سچا انصاف۔ پیارے بچوں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا ہے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا۔ اب آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اپنی کتاب کی طرف، پیج نمبر 24۔ بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی، خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے۔ آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے، میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا۔ بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مائی، معاف کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی ہوں۔ مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر نہ پوچھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ پیارے بچوں، اس عورت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بیچاری بیوہ تھی، اس کے بچے یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ ان کو مقرر نہیں تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا تو عورت نے واپس جواب دیا کہ میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ رعایا کی خبر گیری کریں، اور اپنا فرض وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو خلیفہ بننے کا حق کس نے دیا؟ ان کو خلیفہ بننے کا حق کیا ہے؟ کس نے دیا ان کو یہ حق؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی بیت المال سے ان کے لیے آٹا، گھی، کھجوریں لائیں۔ تو پھر وہ وہاں سے واپس آ کر خود بچوں کو پیٹ بھر کھلایا، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، عورت کے پاس پہنچے تو پھر بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ پھر آخر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت نے یہ کہا کہ اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہی ہو، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے مائی، مجھے معاف کرنا، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے آج تک آپ کی خبر گیری نہیں کی، میں نے آج تک آپ سے آپ کا کوئی حال نہیں پوچھا۔ تو آخر پہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ معنی ہیں، پڑھیے اور سمجھیے۔ خلیفہ معنی اسلامی حکمران، واقف معنی جاننے والا، رعایا معنی عوام، خبر گیری معنی نگرانی دیکھ بھال، گشت معنی گھومنا،
دل بر آنا مانے دکھی ہونا، رنجیدہ ہونا، ماجرا حالت، واقعہ کہانی۔ سبب کے معنی ہیں وجہ، بھوک کے مارے بلکنا کے معنی ہیں بھوک سے تڑپنا، بیوہ کے معنی ہیں وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو، یتیم معنی جس کا باپ مر گیا ہو، بیت المال سرکاری خزانہ یعنی کہ وہ خزانہ جس میں مسلمان اپنے صدقات وغیرہ جمع کرتے ہوں، امیر المومنین مسلمانوں کا سردار، خلیفہ مسلمانوں کا حکمران۔ اب نیچے سوالات ہیں، سوچیے اور بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے؟ پیارے بچوں، آپ نے یہ پورا لیسن پڑھا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھی طرح سے، مجھے پوری امید ہے۔ اب آپ اس کا جواب اسی میں سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے؟ اس کا جواب آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبرگیری کے لیے رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ رعایا کی خبرگیری کے لیے رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ دوسرا سوال، ایک رات گشت لگاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں گشت لگاتے ہوئے یہ دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ اب تیسرا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ سے کیا پوچھا؟ اس کا جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بھی اسی سبق میں ہے اس کا جواب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ بیوہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیا؟ پیارے بچوں، اس کا جواب ہے، بیوہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ لاسٹ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ کی کس طرح مدد کی؟ یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ کی مدد اس طرح کی کہ وہ فوراً بیت المال پہنچے، وہاں سے آٹا، گھی اور کھجوریں لائیں اور خود وہاں پہ چولہے کے پاس خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا اور بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ پیارے بچوں، یہاں تک آج ہم نے یہ سوال کیے ہیں، اب کل انشاءاللہ یہ خالی جگہیں جو ہیں اور یہ باقی سوالات جو رہ گئے ہیں وہ کل کریں گے۔ شکریہ۔